شٹر آئی لینڈ ڈینس لیہانے کا 2003 کا نفسیاتی تھرلر۔ یہ کہانی اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ کس طرح کسی شخص کی ذہنی حالت حقیقت کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر کو تشکیل دے سکتی ہے۔ پیشکش کا آغاز ڈاکٹر لیسٹر شیہان کی ڈائری مورخہ 3 مئی 1993 کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے۔ شیہان شٹر آئی لینڈ کے ایش کلف اسپتال سے ایک ریٹائرڈ سائیکاٹرسٹ ہے، لیکن وہ 4 لوگوں کے خطرناک سامنے سے پریشان رہتا ہے، جن میں ایڈورڈ ٹیڈی، ریچل سولانڈو، ڈولرس چینل اور اینڈریو ہیں۔ اب جبکہ شیہان کی صحت خراب ہو رہی ہے، وہ کہانی کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہے۔ شٹر آئی لینڈ کے واقعات ستمبر 1954 میں 4 دنوں کے دوران رونما ہوتے ہیں اور کہانی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو ہر دن کے واقعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ کہانی خود ٹیڈی ڈیلینز کی پیروی کرتی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے ایک تجربہ کار اور موجودہ US مارشل ہے، جسے ایش کلف کے مریضوں میں سے ایک ریچل سولانڈو کی گمشدگی کی تحقیق کے لیے شٹر آئی لینڈ بھیجا گیا ہے۔ ٹیڈی خود کو اپنے نئے پارٹنر چک آلے کی صحبت میں پاتا ہے، جو کہ امریکہ مارشل کے سائٹل بیورو سے حال ہی میں منتقل ہوا ہے۔ چک کی شخصیت پرکشش اور دلکش ہے اور فوری طور پر دونوں میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ٹیڈی نے چک کو جزیرے کی طرف جاتے ہوئے اپنے کیس کے بارے میں بتایا۔ وہ جزیرے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹیڈی بتاتا ہے کہ ایش کلف ایک وفاقی اسپتال ہے، جو مجرمانہ طور پر پاگلوں کے لیے مخصوص ہے اور تمام مریض ذہنی طور پر بیمار اور خطرناک ہیں۔ صورتحال کو مزید مشکل بنانے کے لیے ایک ٹراپیکل طوفان داخل ہو رہا ہے۔ طوفان ان کے پہنچنے کے چند گھنٹوں کے بعد اندر جزیرے سے ٹکرائے گا اور یہ بالآخر انہیں آخری 4 دنوں تک وہاں پھنسائے رکھے گا۔ ٹیڈی اور چک ایش کلف اسپتال پہنچے اور ان کی تحقیقات شروع ہوئی۔ وہ ڈاکٹر جان کابلی سے ملتے ہیں، جو کہ اس صورتحال کی وضاحت کرتا ہے۔ کچھ دیر پہلے رات کو ریچل سولانڈو اپنے کمرے سے فرار ہو گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ ٹیڈی اور چک نے عملے کا انٹرویو کیا، لیکن ریچل کے ٹھکانے کے بارے میں انہوں نے صرف ایک ہی اشارہ دریافت کیا۔ وہ ایک تحریری کوڈ ہے جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑتی ہے، جسے ٹیڈی اور چک 4 کا قانون کہتے ہیں۔ اس رات ٹیڈی نے اپنی بیوی ڈولرس چینل کے بارے میں خوفناک خواب دیکھے، جو 2 سال قبل ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے مر گئی تھی۔ اس کی موت ایک گہرے صدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹیڈی نے اس سے نمٹنے سے انکار کر دیا، اگرچہ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کی اور ڈولرس کی عمروں سے محبت کی کہانی چلی آ رہی ہے۔ ناول کے دوران ٹیڈی کے خوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیڈی کی شراب نوشی اور ڈولرس کی ذہنی بیماری کی وجہ سے اس کی موت سے پہلے ان کی شادی میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ ٹیڈی کے خواب شٹر آئی لینڈ میں ایک اہم شکل کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں خواب سچائیوں کو ظاہر کرتے ہیں جو شعوری ذہن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے ٹیڈی کا خواب ریچل کے پہلے کوڈ کو توڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ جزیرے پر ایک اور لاپتہ مریض ہے، پراسرار مریض 67۔ اگلے دن مارشل ان مریضوں کا انٹرویو کرتے ہیں جو ریچل کے گروپ تھراپی سیشن میں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر غیر مددگار ہیں، سوائے برجٹ کیرنز کے، جو ٹیڈی کے نوٹ پیڈ پر ایک لفظی پیغام اسکرال کرتے ہیں: دوڑیں۔ اس کے بعد چک ٹیڈی سے پوچھتا ہے کہ اس نے ہر مرد سے اینڈریو لیڈس نامی شخص کے بارے میں کیوں پوچھا۔ ٹیڈی نے اعتراف کیا کہ لیڈس ذہنی طور پر بیمار آتش زنی ہے، جس نے آگ لگائی، جس نے ڈولرس کو ہلاک کیا۔ ٹیڈی کو یقین ہے کہ وہ ایش کلف میں ہے، حالانکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لہذا چک نے مشورہ دیا کہ وہ قبرستان کی جانچ کرے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی موت ہوئی ہے یا نہیں۔ قبرستان کے راستے میں ٹیڈی اور چک کو ریچل سے ایک اور سراغ ملتا ہے، جس نے پتھروں کو ڈھیروں میں سجا دیا ہے۔
और टैडी अपनी नोट बुक में अददी कोड लिखता है। मौसम तेज़ी से ख़राब होता जाता है। टैडी और चक को मज़ार में पनाह लेनी पड़ती है। वहाँ रहते हुए टैडी चक को अपने मिशन की मुकम्मल हकीकत बताता है। जॉर्ज नवाइस नामी एक कैदी ने टैडी को एशक्लिफ में होने वाले गैर इंसानी और गैर कानूनी तजर्बात के बारे में बताया। टैडी को एक और अमरीकी सेनेटर ने नवाइस के दावों की छानबीन करने और किसी भी गलत काम को बेनकाब करने के लिए भेजा है। चक ने टैडी को बताया कि इसे यकीन है कि वो एक सेटअप में चले गए हैं। टैडी अपने साथी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो जजीरा छोड़ देंगे। शटर जजीरे पर फंसे हुए मार्शल समंदरी तूफान से निजात पा लेते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि वो एक और जंग में फंस गए हैं। कावली इन्हें बताता है कि नफ्सियाती अस्पताल मैदान जंग में बदल गया है। पुरानी गार्ड का ख्याल है कि सर्जरी और कैद ज़हनी तौर पर बीमारों का बेहतरीन इलाज है, जबकि सोच की एक नई लहर का ख्याल है कि साइकोट्रॉपिक अद्वियात इलाज का बेहतरीन जरिया है। कावले दोनों तरीकों के बारे में फिक्रमंद है। वो एक साइकोथेरापिस्ट है और टॉक थेरापी का हामी है। दिमागी सेहत के शोबे के अंदर ये तनाव मौजूई तौर पर पूरे नावल में बाशमूल इनके चौंका देने वाले इख्तिताम तक मौजूद रहता है। टैडी और चक कब्रिस्तान से वापस आते हैं और देखते हैं कि रैचल सोलांडो पुरस्कार तौर पर दोबारा नमूदार हो गई है। वो इसका इंटरव्यू करने जाते हैं और वो टैडी को अपने शो और जिम के लिए गलत समझती है। टैडी अपने फ्रेब में मुब्तला हो जाता है, लेकिन ये फहम टूट जाता है जब रैचल को अचानक एहसास होता है कि टैडी एक अजनबी है। वो इस पर हमला करती है, जिससे टैडी का एक दर्द शकीका शुरू होता है। कावले इसे दर्द को कम करने के लिए कुछ गोलियां पेश करता है और टैडी इन्हें अपने बेहतर फैसले के खिलाफ ले लेता है। इस रात इसे डोलरस के बारे में खौफनाक ख्वाब आते हैं और इस पर बेख्वाबी और तनाव की कैफियत तारी होने लगती है। तूफान गुजर जाता है, लेकिन इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। टैडी और चक वार्ड सी को तलाश करने के मौका से फ़ायदा उठाते हैं, जहां इंतहाई ख़तरनाक मरीज रखे जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद टैडी और चक अलग हो गए। टैडी लेडस को तलाश करता है, जबकि चक मरीज की फाइलें तलाश करने की कोशिश करता है। टैडी को इसके बजाय जॉर्ज नवाइस मिल गया, जिसने टैडी को खबरदार किया कि इसके इर्द गिर्द की हर चीज़ कावली की तरफ से लगाई गई एक वसी धोखाधड़ी है। नाइस टैडी को यह भी बताता है कि चक एशक्लिफ के लिए काम करता है। टैडी और चक ने लाइट हाउस की छानबीन करने का फैसला किया था, जिसे नवाइस कहता है कि यह सर्जिकल वार्ड है। रास्ते में टैडी रैचल के एक और कोड को रिकॉर्ड करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन वो चक के लापता होने की तलाश में वापस आता है। इस वक्त रात ढल चुकी है, इसलिए टैडी ने एक गार में पनाह ली। वहाँ इसकी मुलाकात हकीकी रैचल सोलांडो से होती है, जो एशक्लिफ की एक साबका डॉक्टर है, जिसे अस्पताल के गैर कानूनी तजर्बात का पर्दाफाश होने पर फरार होने पर मजबूर कर दिया गया है। वो टैडी को बताती है कि इसे नशा आवर अद्वियात दी गई है और वो इसे अलामात की फहरिस्त देती है, जिनमें से बहुत सी वो खुद पहले ही तजर्बा कर रहा है। रैचल के साथ बात करने के बाद टैडी चक की तलाश में एशक्लिफ वापस आया। इसकी बजाय वो कावली को ढूंढता है, जो इसे बताता है कि वो शटर आइलैंड पर अकेले पहुंचा था। टैडी कावली के साथ खेलता है ताकि वो आधी रात को फरार हो सके। मुकम्मल तौर पर सरजमीन पर सुबह की फेरी पकड़ने का इरादा रखता है, लेकिन कावली और वार्डन ने इसके मंसूबे का पता लगा लिया। लिहाजा टैडी इसके बजाय लाइट हाउस की तरफ जाता है, सच्चाई तलाश करने और चक को बचाने के लिए पुरअज़्म है। लाइट हाउस में इसे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, जो कावली है, जो टैडी को बताता है कि वो दरअसल एंड्रियो लेडस है।
وہ اسے قائل کرنے کے لیے ایک کیس بناتا ہے اور ڈاکٹر لیسٹر شیہان کا تعارف کرواتا ہے جو پورے وقت چک ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ ڈولورس ذہنی طور پر بیمار تھی اور اس نے ٹیڈی کے 3 بچوں کو مار ڈالا، اور ٹیڈی جو کہ اصل میں لیڈس ہے اس نے اس کے پیٹ پر گولی مار دی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ٹیڈی وہم میں مبتلا ہو گیا اور اسے ایش کلف بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ٹیڈی خطرناک ہے اور جب تک اسے سچائی کا ادراک نہیں ہوتا وہ ایک لوموٹومی حاصل کرے گا۔ اس رات جب تک وہ خواب نہیں دیکھتا کہ ٹیڈی کو پوری کہانی یاد آتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ اینڈریو لیڈس ہے۔ آخر میں قارئین سوال کرتے ہیں کہ کیا انہیں ٹیڈی کی کہانی پر یقین کرنا چاہیے کہ وہ ایک مارشل ہے جس نے حکومتی پردہ پوشی سے ٹھوکر کھائی، یا کاولی کی داستان جس میں ٹیڈی ایک فریب خوردہ قاتل ہے۔ اختتامی باب کوئی وضاحت پیش نہیں کرتا۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ٹیڈی نے قبول کر لیا ہے کہ وہ اینڈریو لیڈس ہے، لیکن پھر وہ چک سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے جو ڈاکٹر شیہان ہو سکتا ہے یا فریب، یہ واضح نہیں ہے۔ شٹر آئی لینڈ سے اترنے کے بارے میں آخری منظر میں کاولی اور آرڈرلیز کا ایک گروپ سیدھی جیکٹ کے ساتھ ٹیڈی پر آگے بڑھتا ہے، حالانکہ ٹیڈی کو اب بھی یقین ہے کہ وہ بچ سکتا ہے۔